یہ ہے کہ یہ جو ریلیٹیو سٹیبلٹی ان دا ڈالر تھی یہ بائی فورس تھی، SIFC کے اقدامات بھی تھے وغیرہ وغیرہ، بٹ اب جب یہ نیا سیٹ اپ آئے گا تو پھر ظاہری بات ہے باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ ایران حکومت کی جاتے جاتے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں۔ 16 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ ڈیزل 7 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ 31 جنوری کو بھی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیا تھا۔ خبر آپ کو دیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج مندی کا رجحان ہے۔ 100 انڈیکس 101,000 پوائنٹس کمی سے 59,900 پوائنٹس پر آ گیا ہے۔ لوگوں کو کمفرٹ دینے کے لیے پاکستان کو ایسی پالیسیز کا اجرا کرنا ہے جو میڈیم ٹرم ہوں ایٹ لیسٹ، جس میں انفلیشن یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کو سنبھالا جا سکے۔ تو ڈالر بھی ہاتھ سے باہر، انٹرسٹ ریٹ بھی ہاتھ سے باہر، امپورٹ بل بھی ہاتھ سے باہر، اکانومی ٹھیک نہیں لگ رہی آگے آنے والے دنوں میں، کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کی جو گروتھ ہے، گروتھ کا مطلب ہے کہ ایک بول چینل ہے، دوسرا آئے، تیسرا آئے، تاکہ نوکریاں کریٹ ہوں، وہ تبھی ہوگا کہ نئی کمپنیاں ہوں، ایڈورٹائزنگ چل رہی ہو، پاکستان وائبرنٹ ہو۔ یہ دو چیزیں پاکستان کی حکومت کو سینٹر سٹیج رکھنا ہے جس نے بھی آنا ہے۔ اب یہ دونوں آسان کام نہیں ہے۔ انفلیشن آپ نے پچھلے سال بھی بڑھتی دیکھی ہے، اس سال بھی بڑھتی دیکھی ہے۔ گروتھ لاسٹ ایئر نیگیٹو تھی، اس ایئر بہت تھوڑی سی ہوگی۔ اب اس پورے اگر تنازل میں دیکھیں تو IMF کے پروگرام کو کرنا، آپ کے بڑے اچھا انہوں نے رپورٹ کیا کہ جو کرنٹ پروگرام چل رہا ہے ابھی اس کی کمپلیشن میں ہی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں۔ ابھی ہم نے ایک IMF کو پٹ اپ کیا کہ جی ہم انرجی سرکولر ڈیٹ کو کم کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے، اور چونکہ میں نے خود یہ چیز ڈیزائن کی تھی اور جب ہم نے یہ کام کیا تھا ایک دفعہ 2013 میں IMF پروگرام سے پہلے کر لیا تھا، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں صرف لیکوڈیٹی کریٹ کرتی ہیں، پر جو فنڈامنٹل مسائل ہیں کہ انرجی سیکٹر میں ڈسکوز کے ایشوز ہیں، ٹیرف کے ایشوز ہیں، سبسڈی کے ایشوز ہیں، لائن لاسز اتنے زیادہ ہیں، یہ چیزیں تو ان سے نہیں ٹھیک ہونی۔ IPPs کی پیمنٹ کے ایشوز ہیں۔ اصل بات کیجئے، جزیات پر آئیے چیزوں کی اور ان کو سالو کیجئے۔ اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی آسان حل ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں تو I'm sorry کہ وہ آسان حل نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی سی آپ کو میکرو سٹیبلٹی ملی ہے IMF کے پروگرام کی وجہ سے، اور SIFC کے کچھ چیزوں کو جو انہوں نے کیا، جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا، ڈی ڈالرائزیشن، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو سنبھالنا، تھوڑا سا ہورڈنگ اور سمگلنگ کو روکنا، کچھ انویسٹمنٹ کے لیے باہر گفتگو کرنا، اس سے ایک تھوڑی سی انیشل سٹیبلٹی ملی ہے۔ The road ahead is promising، یہ نہیں ہے کہ promising نہیں ہے، but it is very challenging. So can the promising road actually, become a reality for the people of Pakistan? That remains to be an open question. ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے جو چل رہی تھی پالیسیز، اس کا لے کر چلنا اور مشکل فیصلے، لیکن ایک ہوتے ہیں انتخابی نعرے اور انتخابی منشور، دوسرا ہوتا ہے حقیقت۔ ایک جماعت نے کہا وہ 200 یونٹ، دوسری نے کہا 300 یونٹ۔ پاکستان میں سرکولر ڈیٹ بھی آپ کے سامنے، جس طرح انرجی کرائسس کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ جو انتخابی نعرے تھے وہ حقیقت ہوں اور لوگوں کو ایسا کچھ مل سکے؟ So this is a seriously important question جو آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، میں اس کو اگر تھوڑا جسے کہیں گے ریئلسٹکلی اس کا جواب دوں، پولیٹیکل سلوگنیئرنگ جو ہے وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا ضروری ہے، بیکاز انہوں نے اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے، اور اس سے زیادہ ایک ایسپریشن کریٹ کرنی ہے۔ میں اس کو ایسپریشنل گفتگو کہتا ہوں، تاکہ لوگ جو ہیں یہ امید رکھ سکیں کہ آنے والا دن جو ہے ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم اپنی قوم کو امید کے بغیر تو چھوڑ نہیں سکتے، بیکاز 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ وہ بچے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تعلیم کے بعد یا ہماری زندگی میں ہنر سیکھنے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سو یہ ایسپریشنل نعرے ہیں۔ اس کو اس طرح لیجئے کہ انرجی سیکٹر بہت ڈسٹربڈ ہے، گیس کمپنیز بھی، گیس کے سٹرکچرز بھی، پاور کمپنیز بھی، پاور کا سٹرکچر بھی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حل کیے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اب ان کی جزیات میں جب جائیں گے تو وہ یہ ریئلائز کریں گے کہ خالی قیمتوں کو سنبھالنا تو آلموسٹ ناممکن ہے۔ لیٹ می بی آنیسٹ ود دا نیشن، جو آنے والی حکومت ہے یا یہ جو آؤٹ گوئنگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ابھی اس نے ایک بڑا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان کے جو گیس کے نرخ ہیں جو کہ تبدیل کر دیے ہیں، اور اوگرا نے اپنی نوٹیفیکیشن جو انہوں نے کی ہے، جو ڈٹرمنیشن کی ہے، ان کو پاس تھرو کیسے کرنا ہے۔ سو لیٹس بی ریئلسٹک ناؤ۔ ان کو حل کرنے کے طریقے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ حل کرنے کے طریقوں کی جہاں تک بات اور چیزوں کو سنبھالنے کی بات ہے، وہاں میں آپ سے تھوڑا سا SIFC کا جو پلیٹ فارم ہے
اس کی کریڈیبلٹی پر، اس کی امپورٹنس پر، اس کی سگنیفیکنس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ بھی تو ایک برج کا کردار ادا کرے گا نا اس گیپ کو کور کرنے کے لیے، اور اس کی جو پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیوٹی کتنی ضروری ہے. تو آئی ایم گلیڈ میڈم آپ نے یہ سوال پوچھا. دیکھیں لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ ایس آئی ایف سی کے جو ایکشنز ہیں وہ کئی سٹیجز پہ ایکٹ کرتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پہلی چونکہ انویسٹمنٹ کاؤنسل اس کا نام ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر سے ایک انویسٹمنٹ پاکستان کو پچ کر رہی ہے، جو کہ کر رہی ہے یو اے ای کے ساتھ کوئی معاہدے کیے جس کو ایم او یوز کہتے ہیں، کوشش ریکوڈک کی ہوئی، سعودی عربیہ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. یہ کیوں چلا؟ اس لیے کہ سعودی ہز رائل ہائنس نے پاکستان کو یہ کنوے کیا کہ ہم جب کام کرتے ہیں تو آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو قباعتیں ہیں وہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں. 19 میں بات ہوئی تھی 2019 میں کہ ہم ریفائنری لگائیں گے، آج بات کر رہا ہوں نہیں لگی. سو ایک اور جو انہوں نے گین حاصل کیا ہے کرنسی کو کنٹرول کر کے یا اسمگلنگ کو روک کے، وہ اس کو آسانی سے جانے نہیں دیں گے. یہ آپ بالکل واضح بات ہے، اور یہ چیز جو ہے انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں قائم رہیں گی. رہا کہ نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، جو بھی گورنمنٹ آئے گی نا وہ چاہے گی کہ ملک میں اسٹیبلٹی پیدا ہو. اگر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، دیکھیے 15 مہینے پہلے بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، مہنگائی تھی، انفلیشن تھا، ساری چیزیں تھیں. اور اب جو آئے گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت میں آنے کے بعد کچھ عرصہ حکومت چلا سکیں تو انہیں انتہائی احتیاط سے چلنا ہوگا. لوگوں کو بلا وجہ اور مہنگائی کے بوجھ میں نہیں ڈالنا ہوگا. ٹھیک ہے آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے، آئی ایم ایف کے جو اہم شرائط ہیں ان کو جاری رکھتے ہوئے باقی کچھ نہ کچھ لوگوں کو بھی سہولت دیں. زیادہ نہ صحیح، جو ممکن ہو سکتی ہے وہ سہولت دی جائے، کیونکہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں بہت بری طرح سے پسے ہوئے ہیں. ان کو سہولت چاہیے، زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ سہولت دینی پڑے گی. اچھا، سب سے اہم عہدہ میرے نزدیک جیسے آپ نے کہا ان عہدوں میں بزنس مین کے لیے یا انڈسٹریز کے لیے، اکانومسٹ کے لیے فائنانس منسٹر کا ہے. صحیح. پہلے تو لگ بھگ طے تھا کہ فائنانس منسٹر کون ہوگا. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ چانسز آر دیئر، بٹ انفارچونیٹلی دیر از نو آبویس کینڈیڈیٹ ایکسیپٹ فار ہم. کیا کہتے ہیں آپ؟ نام میں نے نہیں لیا لیکن لوگ سمجھ گئے. دیکھیں نون لیگ جو آئے گی تو وہ کوشش کرے گی کہ ان کے اپنے جو بھی ایک فائنانس منسٹر ہیں جن کو وہ ہمیشہ سے آگے لاتے ہیں، جناب ڈار صاحب، تو ان کی کوشش ہوگی کہ انہی کو لایا جائے کیونکہ وہ آزمائے ہوئے ہیں. اور جب بھی کوئی بحران ہوتا ہے تو بحران میں انہوں نے کوشش کر کے اس بحران سے نکلنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو اگر دوبارہ بھی لایا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا، کیونکہ الیکشن سے پہلے بلاول صاحب جو تھے اکثر کہتے تھے کہ جی وہ ڈار صاحب جو ہیں وہ فائنانس منسٹر نہیں آئیں گے، ہم اگر کوئلیشن میں ساتھ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ کسی اور کو لے کر آئیں، چاہے نون لیگ سے لائیں لیکن ڈار صاحب کے علاوہ کسی اور آدمی کو لائیں. اب یہ ڈیپینڈ عبدالحفیظ ڈار صاحب کو لا سکتے ہیں مطلب ان ادر ورڈز ڈار ہی آئیں گے، کیونکہ وہ آپ کو یاد ہوگا فورڈ سے کسی نے پوچھا تھا کہ گاڑی کس رنگ کی ہونی چاہیے، اس نے کہا کہ اٹ کین بی اینی کلر if it's black. تو ایم یہ ہے کہ whether we like it or not, I think he is their candidate. جی جی. Another option is a technocrat. Right. But I am unsure that the 3 previously tried out technocrats will be able to deliver at this moment. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے کافی مشکل ہے. مشکل ہے. اب ٹیکنوکریٹ دیکھیے آپشن ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے ڈار صاحب کے نام پہ اتفاق نہیں ہوتا، جس کا کہ مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، اب کولیشن بنے گی نا تو ہو جائے گا. جب آپ سب کچھ جو ہے ان کو دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو تو کچھ ان سے لیں گے بھی تو صحیح.